السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی 5ویں نشست کیوں چھوڑی، باوجود اس کے کہ اراکین کی تعداد بھی پوری تھی؟ آپسی اختلافات اس کی وجہ ہے یا کچھ اور ہی کہانی ہے؟ ان بیٹس پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. میرے روبرو ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. جو کچھ کل کے پی میں ہوا، سینٹ کے اندر جو کچھ آپ نے دیکھا، اور پھر اس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ سی ایم نے اپنی ہی فیس سیونگ کی ہے وہاں پر، تو آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں، اور جو فارمولا اپنایا گیا ہے اور جو ڈیسیژنز لیے گئے ہیں، آپ کیسے اس کو، آپ کا ٹیک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سینٹ کے الیکشن اور مخصوص نشستوں کے اراکین کی تقریب حلف برداری، اس ایشو کے اوپر بھی حسب سابق اپنی اعلیٰ اور عرفہ گھٹیا غلیظ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پی ٹی آئی نے ثابت کیا ہے کہ یہ نابالغوں کی جماعت ہے، یہ نکھٹوؤں کی جماعت ہے، یہ نااہل اور نکموں کی جماعت ہے. ان کو سینس نہیں ہے، ان کو کسی لیول کی سینس نہیں ہے. ان کو نہ کبھی انٹرنیشنل کسی پالیٹکس کے حوالے سے کوئی سینس جو ہے نا یہ اویل کرتے ہیں، نہ یہ کسی نیشنل لیول کی پالیٹکس کے حوالے سے، نہ ریجنل لیول کی پالیٹکس کے حوالے سے، نہ پاکستان کی عزت، وقار، ڈگنیٹی اور تعمیر اور ترقی، ان ایشوز کے اوپر ان کو 1% بھی سینسبلٹی نہیں ہے کہ بھائی چیز کا، اس ایشو کا کیا اہمیت ہے، اس پہ ہم نے کیا رویہ رکھنا ہے، اس پہ ہم نے ٹرو اسٹیٹسمین شپ کے تحت اپنے ذاتی مفادات اور سیاسی مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم نے ملک کا، قوم کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا، اداروں کا ہم نے عزت اور وقار کو مقدم کرنا ہے. نہیں، قاسم سوری نے وہی حرکت کی، اور صدر عارف علوی نے جب تحریک عدم اعتماد ان کے اوپر آئی، آپ کو یاد ہوگا، جی آپس میں بیٹھ کے جناب انہوں نے بندر بانٹ کی، اور جناب قاسم سوری جناب اس نے رولنگ دی، اور رولنگ جناب اگلے 10 منٹ کے اندر پریزیڈنٹ ہاؤس سے جناب اس کو اوکے کر کے تحریک عدم اعتماد ایویں اپنے قانون کے تحت ہی، اپنی سوچ کے تحت ہی کہ امریکہ کی طرف سے آئی ہے، اس وجہ سے جناب ہم اس کو نہیں. ہو بھائی، who the hell are you؟ تم کون ہوتے ہو جناب یہ آئیڈینٹیفائی کرنے والے، عدالت سجانے والے، اور سپریم کورٹ کے جج بننے والے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے، کہ یار یہ امریکہ کی طرف سے آئی ہے، کہ جناب یہ چیچو کی ملیا کی طرف سے آئی ہے، اور پھر جناب اس کے بعد اسی امریکہ کی گود میں بیٹھ کے آج تک بیٹھے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ مخصوص نشستیں ہیں، پراپر ہیئرنگ، پراپر 3-4 ماہ کی جناب ہیئرنگ بھی جناب آن کیمرہ، ساری دنیا نے سنا، دیکھا، سوشل میڈیا کے اوپر کلپس ڈیلی کے کئی چڑے ہوتے تھے، ہر چیز نیٹ اینڈ کلین اینڈ کلیئر. اس کے بعد فیصلہ دیا کہ یہ فیصلہ ہے. اب اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے راستے میں وہی گھٹیا، وہی ذلیل اور وہی رذیل حرکتیں جو انہوں نے جناب آپ کے تحریک عدم اعتماد کے وقت کی. اب کیا کیا؟ پہلی بات تو یہ ڈیلے کرتے رہے اینڈ پہ آ کے اب کل کا جب انہوں نے لینی تھی ہفتے والے دن، یہ جناب اینڈ ٹائم پہ انہوں نے کورم جناب پوائنٹ آؤٹ کر دیا. پری پلانڈ انہوں نے کورم پورا نہیں کیا کے پی کے اسمبلی کا. ان کی انسٹرکشن تھی کہ کوئی ممبر ہال میں نہ جائے، بیٹھے رہے وہاں پر گیلریوں میں، ہال میں نہیں گئے. پھر ایک اٹھا بندہ، اس نے جناب پوائنٹ آؤٹ کیا ممبر نے، اس نے کہا جی کورم پورا نہیں ہے، اور اپنی طرف سے 24 تاریخ کے اوپر لے کر چلے گئے بابر سلیم سماتی، ان کا اسپیکر، نکھٹو اور نکما آدمی. میں تو کہتا ہوں اس کو اسپیکر کی سیٹ سے اتارنا چاہیے. کوئی ریٹ کرے نا عدالت کے اندر تو اس سے پوچھے کہ تو کون ہوتا ہے. 21 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے انسٹرکشن جو ہے آپ کی سپریم کورٹ کی اور ملک اور قوم اور اداروں کی، الیکشن کمیشن ایک ادارے کی حیثیت سے 21 جولائی کی ڈیٹ اناؤنس کی ہوئی ہے سینٹ کے الیکشن کی، اور وہ سینٹ کا الیکشن ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کا پورے اسمبلی کا کورم پورا نہیں ہوتا، فورم پورا نہیں ہوتا. وہ فورم پورا ہوگا کہ جب آپ کی مخصوص نشستوں کے اراکین حلف اٹھائیں گے. تم جناب 20 تاریخ کو کہتے ہو کہ جناب 24 کا اجلاس ہے، اس پہ حلف ہوگا. اس کا مطلب کہ 21 کو آپ کا کورم فورم کوئی پورا نہیں کے پی کے کا. ایک شخص اور ایک پارٹی اپنی ذاتی سوچ کے اوپر پورے ملک اور قوم کے قانون کو، آئین کو، سپریم کورٹ کو، اس کی رٹ کو، ہر چیز کو جناب ڈسٹ بن میں پھینک رہے. یہی حرکت انہوں نے صدر عارف علوی نے اور کی تھی، جس پہ آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگا ہوا. اب انہوں نے کل یہ حرکت کر دی.
کرنے کے بعد انہوں نے سمجھا جہاں چلو جی چیزیں ساری سبوتاز ہو گئی، اگلے چلے گی اپوزیشن جی کے پی کے جناب ہائی کورٹ پہ، جی پشاور ہائی کورٹ پہ. انہوں نے پھر فیصلہ دیا پشاور ہائی کورٹ نے کہ بھائی اتوار کے دن گورنر حلف لے گا، جہاں پہ بھی بلائے اپنے پریمیسز میں بلائے، گورنر ہاؤس میں بلائے، اور وہاں پر پھر گورنر نے بلا کر اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشن آف پشاور ہائی کورٹ اس نے حلف لے لیا. اب کیا سچویشن ہے؟ اب دوسرا پہلو جو میں آپ کے سامنے اور آزاد ڈیجیٹل کے ناظرین کے سامنے رکھوں گا، جس پارٹی نے ملک اور قوم کی عزت، وقار، احترام، ڈگنیٹی، ٹرو اسٹیٹسمین شپ، معاشرہ، سوسائٹی، ہمارے ملک کی سیاست، اس کے اندر نان کمپرومائز ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق کر دیا، پورے کے پی کے کا بیڑا غرق کر دیا، پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا جی کہ ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، وہ کرپٹ ہے، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، وہ کرپٹ ہے، ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، وہ کرپٹ ہے، ہم جناب آپ کی اے این پی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، وہ کرپٹ ہے، ہم محمود خان کی جناب پی ٹی آئی جناب پی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، وہ کرپٹ ہے، ہم جناب فلاں پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، وہ کرپٹ ہے. یہ نعرہ لگا لگا کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، سیاست کی انتہا پسندی عروج تک پہنچا دی. لیکن جب اپنا مفاد آیا، سینٹ کا الیکشن آیا، سیٹیں ہاتھ سے جاتی ہوئی دیکھی، تو بانی تحریک انصاف سے لے کے ساری کی ساری پی ٹی آئی اور کے پی کے کی پی ٹی آئی اسی اے این پی کے ساتھ، اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ، اسی نون لیگ کے ساتھ، اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ، اسی محمود خان کی تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ اس طرح شیر و شکر آپس میں بیٹھ گئے، بالکل بندر بانٹ کر لی. بندر بانٹ کیا کی کہ 6 ہماری 5 آپ کی، یہ کر لیں. میں پوچھوں گا پوری قوم سے، آزاد ڈیجیٹل کے ناظرین، قائرین اور ساروں سے، آپ بتائیں کہ اب ان سے کوئی پوچھے ایران اسرائیل جنگ ہوئی، تم نے مینا مانو کا جناب چہرہ جناب بنا کے روسی ہوئی پھپن کٹنی والی رن کا جناب تم سائڈ پہ بیٹھے رہے، الٹا اینٹی پاکستان تم نے سٹینس رکھا. پاک انڈیا جنگ ہوئی، تم نے جناب وہی روسی ہوئی پھپن کٹنی والا جناب چہرہ بنا کے اینٹی پاکستان، اینٹی اسٹیٹ. ایس سی او کانفرنس ہوئی، تمہارا ایٹیٹیوڈ. بیلاروس کا صدر آیا، تمہارا ایٹیٹیوڈ. ملائیشیا کا صدر آیا، تمہارا ایٹیٹیوڈ. ترکی کا صدر آیا، تمہارا ایٹیٹیوڈ. دنیا کا کوئی ملک، رسیا کا جناب صدر آیا، تمہارا ایٹیٹیوڈ. کوئی پاکستان کے اوپر پچھلے 3 سالوں میں برا وقت آیا، تم نے ایک دشمن کی طرح کا ایٹیٹیوڈ. آئی ایم ایف کو تم نے جناب خط لکھے، دنیا کے ہر ملک کو تم نے خط لکھے، پاکستان کے خلاف تم نے لابنگ کی. لیکن جب اپنا مفاد آیا، تم ان ساری قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے شیر و شکر ہو کر کوآپریٹو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ فرنٹ فٹ پہ آ کے باہوں میں باہیں ملا کے ہم تم ہوں گے، ساون ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، ماحول بنا کے تم سارے معاملات طے کر رہے ہو، سیٹوں کی بندر بانٹ کر رہے ہو. یہ کیا پاکستانی قوم کو نظر نہیں آ رہا؟ بالکل. اچھا اب بندر بانٹ کر بھی لی اپوزیشن کے ساتھ، آگے کیا صورتحال ہوئی؟ مرزا آفریدی پارٹی چھوڑ گیا، بانی تحریک انصاف کو نیا جہانگیر ترین اور علیم خان چاہیے تھا، انہوں نے جناب اس کو ٹکٹ دیا اور مبینہ طور پہ 50 کروڑ روپے کی اس کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، 50 کروڑ روپے کی. اچھا جی، اپوزیشن کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں. اپوزیشن کے اندر اور حکومت کا ہر ممبر وہ ہے جو کھرب پتی ہے، جس نے کروڑوں روپے دے کے اپنی اپنی پارٹی کو جاؤ ٹکٹ لی ہے. بڑی کھلی بات کر رہا ہوں، چاہے اپوزیشن کا ہے چاہے حکومت کا ہے. یہ اتنا گندا کھیل ہے، اور خصوصاً کے پی کے اندر فرام ڈے فرسٹ سے. اور آج آپ کو انکشاف کر دوں، 2013 سے لے کے اب تک یہ جو چوتھا یا 5واں الیکشن ہے سینٹ کا، ہر سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے 80% لوگ بکتے ہیں، بلکہ 80% سے بھی زیادہ. وزراء سمیت 5 کروڑ سے لے کے 20 کروڑ روپیہ پچھلے 4 الیکشنوں کے اندر پی ٹی آئی کے ہر ایم پی اے نے جناب وہ لیے ہیں. اور پھر پی ٹی آئی میں رہتے بھی ہیں عزت اور وقار کے ساتھ، پھر رہتے بھی ہیں. آپ کی بار کیا ہوا ہے؟ اب الٹ کہانی ہوگی. اب جناب آپ کے 3 کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، 4 کو انہوں نے راضی کر لیا رات کو دوست دھاندلی سے، دبش سے. 3 کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور خوبصورتی کی بات دیکھو، علی امین گنڈا پور اور پوری پی ٹی آئی جس نے ووٹ لیا جے یو آئی کے خلاف گالیاں دے کر، پیپلز پارٹی کو گالیاں دے کر، نون لیگ کو گالیاں دے کر، اے این پی کو گالیاں دے کر،
KPK کی PTI کی حکومت اور KPK میں PTI کا وزیر اعلیٰ پچھلے 3 دن سے لے کے آج کا دن پہ بھی اس وقت الیکشن چل رہا ہے. رزلٹ بھی آپ کو جناب اس وقت تک جب ہمارا پوڈ کاسٹ ہوگا ریلیز تو آ چکا ہوگا. پوری PTI JUI پیپلز پارٹی نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے لیے دن رات ایک کر کے جو ہے وہ کمپین کی ہے پچھلے 4 دنوں میں. 16 ووٹ ہے جو PTI کے جو JUI کے دلاور جناب اس کو دلاور خان کو, پیپلز پارٹی کے طلحہ کو اور ان ساروں کو ملیں گے باقاعدہ آفیشلی بانی تحریک انصاف کی انسٹرکشن کے اوپر, علی امین گنڈا پور کی انسٹرکشن کے اوپر, PTI کی قیادت کی مرضی, منشا, تمنا, خواہش اور ڈیلیبریشن کے ساتھ. اب میں عوام سے پوچھوں گا, یار بتاؤ, پاکستان پہ برا وقت آئے تو یہ کہتے ہیں ہم نے بیٹھنا نہیں, زلزلہ آئے یہ کہتے ہیں ہم نے بیٹھنا نہیں, سیلاب آئے ہم یہ کہتے ہیں بیٹھنا نہیں, دہشت گردی کا ایشو ہم یہ کہتے ہیں بیٹھنا نہیں, ملک کے اندر لا لیسنس ہے, تباہی و بربادی ہے, کہتے ہیں ہم نے بیٹھنا نہیں, دہشت گردی ہے ہم نے بیٹھنا نہیں, PTM ہے ہم نے بیٹھنا نہیں, TTP ہے ہم نے بیٹھنا نہیں, BLA ہم نے بیٹھنا نہیں, پاک انڈیا جنگ ہے ہم نے بیٹھنا نہیں. اپنے مفاد کے لیے بیٹھ گئے. یہ انتہائی غلیظ قسم کی پارٹی کا ایٹیٹیوڈ ہے, اور بانی تحریک انصاف نے بھی ثابت کر دیا کہ امت مسلمہ کا عظیم نوسر باز ہے, اور اس PTI نے بھی ثابت کر دیا کہ یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں, یہاں پر کوئی انقلاب نہیں, یہاں پہ کسی غریب کی کوئی عزت اور وقار نہیں ہے. اچھا چوہان صاحب, یہ جو الیکشن کمیشن نے آرڈر دیا تھا, پھر مخصوص نشستوں کا اوتھ لینا تھا, پھر کورم پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, یہ سارا کچھ ہوا پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے, اور پاکستان تحریک انصاف ہی اس میں زیادہ تر مرکز اور محور بھی رہی ہے. اور ابھی آپ نے کہا کہ یہ بیٹھتے نہیں ہیں, کسی بھی اپنے مفاد کے علاوہ یہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کیسے ہی آگے بڑھے گی, یا وہ کیسے ہی اپنا فیوچر بنائے گی؟ آخر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, آج کا رزلٹ آ گیا. رزلٹ انتہائی سویئر ہونا ہے PTI کے لیے. کہاں پہ انہوں نے 8 جیتنی تھیں اور 3 جناب اپوزیشن کے کھاتے میں آنی تھیں, لیکن اپنے ہر ڈیسیجن کی وجہ سے جو ان کے اندر ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں, جس ٹاؤٹ نے ان کو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کی رستہ دکھایا الیکشن کے بعد, PTI کے بجائے. PTI کے اوپر پابندی تو نہیں تھی, صرف انتخابی نشانی نہ ملا تھا. بالکل, آپ الیکشن جیت گئے, آپ PTI جوائن کر لیتے, PTI کی طرف سے لسٹ آئی ہوئی تھی, آپ کے سارے ممبر بن جاتے. اب آپ چی چاں پی پاں لگے ہوئے ہیں کہ عدالتیں ملی ہوئی ہیں, الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے. انہوں نے قانون کے مطابق فیصلہ دینا تھا اور فیصلہ دیا. اس کے تحت تمہارے پاس نہیں ہے سنی اتحاد کونسل کی نہ لسٹ ہے, نہ ان کے پاس کوئی اندر جناب یہ ایلیجیبل ہے. اب کیا ہوگا؟ اب میرا اندازہ یہ ہے, ہم دن کو یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروا رہے ہیں, میرا اندازہ یہ ہے کہ 6 سے 7 سیٹیں جناب اپوزیشن جیت جائے گی. اچھا, 4 سے 5 سیٹیں وہ آپ کی حکومت کے پاس آئیں گی. ٹھیک ہے, لیکن جو آئیں گے وہ سارے کے سارے بلینر ہوں گے, حرام کی کمائی کے اوپر جناب رہنے والے, اور جو پھر پوری بانی تحریک انصاف اور بشرا بی بی کا کچن چلائیں گے, اس کی جناب فیسیں دیں گے, ان کے وکیلوں کی ان کے خرچے پورے کریں گے, اور بانی تحریک انصاف جناب پوری قوم کو درس دے رہا ہوگا اخلاق کا, اصول کا, دیانتداری کا, ایتھکس کا, ویلیوز کا. مطلب مختصراً یہ جو ان کے ششکے پورے کرے گا. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.